بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا دوسرا دن میدان عرفات میں 9 تاریخ کو تمام حاجی میدان عرفات میں جمع ہو جاتے ہیں اور یہ حج کا دن کہلاتا ہے اور حج کا اہم فریضہ ہے۔ میدان عرفات کس وقت نکلیں گے تو اس کے لیے سعودی حکومت کی طرف سے حاجیوں کی آسانی کے لیے 8 تاریخ کی شام کو میدان مینا سے میدان عرفات کی طرف لے جایا جاتا ہے معلمین کی رہنمائی میں۔ جو حضرات راستہ نہیں جانتے وہ ان معلمین کی رہنمائی میں میدان مینا سے عرفات چلے جائیں، اور جو حضرات راستہ جانتے ہیں وہ 9 تاریخ کی صبح کو چلے جائیں، زوال سے پہلے پہلے میدان عرفات پہنچ جائیں۔ 9 تاریخ کو زوال سے لے کر سورج چھپنے تک، بلکہ کچھ دیر سورج چھپنے کے بعد گزر جائے، اس وقت تک رہنا ضروری ہے۔ وقوف عرفہ سے پہلے یعنی زوال سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، اور جب زوال ہو جائے تو اس کے بعد بہت جلد ہی ظہر کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اگر آپ میدان عرفات میں جو مسجد نمرہ ہے اس میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں کے امام صاحب آپ کو پہلے ظہر کی نماز پڑھائیں گے اور پھر فوراً عصر کی نماز پڑھائیں گے، دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھائیں گے۔ وہ چونکہ مسافر ہوتے ہیں اس لیے 2 رکعات پر سلام پھیر دیں گے۔ اگر آپ مقیم ہیں تو آپ امام کے سلام پھیرنے کے بعد باقی 2 رکعتیں پوری کریں اور پھر فوراً امام کے ساتھ عصر کی نماز میں شامل ہو جائیں۔ پھر جب امام عصر کی نماز کا سلام پھیر دیں تو پھر آپ بقیہ 2 رکعتیں پوری کریں۔ لیکن مسجد نمرہ جانا بڑا دشوار ہے، اس لیے علماء کرام کا یہ مشورہ ہے کہ وہ حاجی جو مسجد نمرہ کا راستہ نہیں جانتے اپنے اپنے خیموں میں ہی پڑھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھنے کی 2 صورتیں علماء کرام نے بیان کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھیں اور عصر کی نماز عصر کے وقت پڑھیں۔ جب آپ ان دونوں نمازوں کو اپنے اپنے وقت میں ادا کریں گے تو اس صورت میں آپ ظہر اور عصر دونوں نمازوں کے لیے اذان بھی دیں گے اور دونوں نمازوں کے لیے آپ تکبیر اقامت بھی کہیں گے، اور اس صورت میں آپ ظہر کی مکمل نماز یعنی کہ سنتوں وغیرہ بھی ادا کریں گے۔ اور بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ آپ ان دونوں نمازوں کو اکٹھی پڑھ لیں، یعنی ظہر کے وقت میں ہی عصر کی نماز بھی پڑھ لیں۔ اگر آپ دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ آپ نماز ادا کریں گے۔ اس صورت میں آپ چاہے جماعت سے پڑھ لیں اور چاہے تنہا پڑھیں، دونوں طرح سے جائز ہے، لیکن اکٹھی پڑھنے کی شکل میں یہ مسئلہ بھی دھیان رہے کہ آپ شروع کی اور بعد کی ظہر کی سنتیں نہیں پڑھیں گے، بس ظہر کے فرض پڑھیں اور اس کے فوراً بعد ہی اقامت کہیں اور پھر عصر کی نماز پڑھیں گے، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اس میں چونکہ اختلاف ہے
اس لیے جو آدمی جس عالم کی بات پر یقین رکھتا ہو اور اعتماد رکھتا ہو اس پر وہ عمل کر سکتا ہے۔ اس میں کسی پر طنز کرنا جائز نہیں ہے اور اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب آپ نماز وغیرہ سے فارغ ہو جائیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، بار بار تلبیہ پڑھیں اور تکبیر پڑھیں، کلمہ طیبہ پڑھیں، درود پاک پڑھیں اور آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں اور توبہ استغفار کریں، کیونکہ یہ عرفات کا قیام، عرفات کا وقوف یہ اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے۔ یہ انعام و اکرام کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، بندوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتے ہیں۔ اس لیے سورج چھپنے تک ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہیں، تلبیہ بھی پڑھیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں اور تمام امت کے لیے آپ دعائیں مغفرت کریں اور تمام امت کی حفاظت کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں۔ جب سورج چھپ جائے اور کچھ دیر گزر جائے تو پھر آپ وہاں سے مزدلفہ جائیں گے۔ مزدلفہ جاتے وقت آپ عصر کی مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے، یعنی مغرب کے وقت میں آپ مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے، نہ عرفات میں پڑھیں گے نہ راستے میں پڑھیں گے، بلکہ جب آپ مزدلفہ پہنچ جائیں اور عشاء کا وقت وہاں شروع ہو جائے تب آپ مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھیں گے۔ اس صورت میں آپ ایک اذان اور ایک اقامت کہیں گے اور دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھیں گے۔ پہلے مغرب کے فرض پڑھیں گے اور پھر درمیان میں آپ سنت نہیں پڑھیں گے، بلا سنت پڑھے آپ فوراً عشاء کے فرض پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ 2 سنت مغرب کی پڑھیں، پھر 2 سنت عشاء کی اور 3 وتر پڑھیں گے۔ یہ فرض نمازیں آپ چاہیں تو جماعت سے پڑھ لیں اور چاہے اکیلے پڑھ لیں، ہر طرح جائز اور درست ہے۔ اس کے بعد آپ میدان مزدلفہ میں پوری رات قیام کریں۔ پوری رات قیام کرنا صبح صادق تک یہ سنت ہے، اور صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک اس درمیان میں ٹھہرنا، مزدلفہ میں رہنا یہ واجب ہے۔ اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں کہ آپ صبح صادق سے پہلے مزدلفہ سے نہ نکلیں، بلکہ آپ فجر کی نماز مزدلفہ میں ہی پڑھیں اور جب سورج نکلنے میں کچھ دیر باقی رہ جائے تب آپ یہاں سے مینا کی طرف روانہ ہوں۔